يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سود میں بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سود کو برباد کرتے ہیں، یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتے ہیں یا اس کی خیر و برکت مٹا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیا میں بھی وہ تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب۔ جیسے اور جگہ ہے قُل لا يستوي الخبيث والطيب، یعنی اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتا، گو تم کو ناپاک کی زیادتی تعجب میں ڈالے۔ اور جگہ فرمایا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، یعنی خباثت والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ اللہ انہیں جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور جگہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، یعنی تمہارے دیے ہوئے سود سے جو مال تم بڑھانا چاہو وہ دراصل بڑھتا نہیں۔ اسی واسطے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ سود سے گو زیادتی ہو جائے لیکن انجام کار کمی ہی کمی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو اناج پھیلا ہوا دیکھا۔ پوچھا یہ غلہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس میں برکت دیجیے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے پہلے ہی سے جمع کر لیا تھا۔ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا ایک تو فروخ نے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ نے دونوں کو بلوایا اور فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں، لہٰذا جب چاہیں بیچیں، ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روکے رکھے اسے اللہ مفلس کر دیں گے، یا جزامی یعنی کوڑی۔ یہ سن کر فروخ رحمہ اللہ تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے، میں اللہ سے پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر یہ کام نہ کروں گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے پھر یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث ابو یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا اور جزامی بنا پھرتا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے روکے رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دیں گے یا جزامی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ کو بڑھاتے ہیں۔ یوربی کی دوسری قرات یوربی بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اسے پال کر بڑا کرتے ہیں، جس طرح تم لوگ اپنے بچھڑوں کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اور پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ایک کھجور کا ملتا ہے۔ بس تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کافروں اور نافرمان زبان زور اور بدفعل والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ و خیرات کے سبب مال میں اضافے کے وعدے کی ہوئی زیادتی پر صبر و شکر نہ کر کے مال دنیا جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کریں اور لوگوں کے مال باطل و ناحق کے ساتھ کھا جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گنہگاروں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ پھر ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام کی بجاوری کریں، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کریں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہ قیامت کے دن تمام دکھ درد سے امن میں رہیں گے، کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہ گزرے گا، بلکہ رب العالمین اپنے انعام و اکرام سے
انہیں سرفراز فرمائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، اور معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصل مال لینے اور سود چھوڑ دینے کا حکم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کاموں سے روکتے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی ہو اور رضامندی سے دور ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو اپنے تمام کاموں میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے خبردار اگر مسلمان ہو تو اسے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ثقیف کے قبیلے بنی عمرو بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کے سودی کاروبار تھے۔ اسلام کے بعد بنو عمرو نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسے اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ کے نائب تھے، انہوں نے نبی کو یہ لکھا، اس پر آیت یہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ نے یہ لکھوا کر بھیج دیا اور انہیں قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا۔ چنانچہ وہ تائب ہوئے اور اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں زبردست وعید ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود بھی اس پر جمے رہیں۔ سود خوری اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ اگر سود نہ چھوڑیں تو ان سے توبہ کرائے، اور اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دے۔ حسن بصری اور ابن سیرین رحمہم اللہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی، انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا۔ خبردار، سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو۔ حلال چیزیں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے، فاقے گزرتے ہوں، تاہم اللہ کی معصیت سے رکو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو کسی پر قرض ہے بے شک لے لو، نہ تو تول میں زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو، نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، جاہلیت کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں۔ اصل رقم لے لو، نہ سود لے کر کسی پر ظلم کرو، نہ کم دے کر یا نہ دے کر وہ تم پر ظلم کرے، نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے۔ عباس ابن عبد المطلب جو میرے چچا ہیں، ان کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں۔ غریب قرضدار کو مہلت دینا اور قرض معاف کرنے کا ثواب۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تنگی والا شخص ہو اور اس کے پاس تمہارے قرض کی ادائیگی کے قابل مال نہ ہو تو اسے مہلت دو کہ کچھ اور مدت بعد ادا کر دے۔ یہ نہ کرو کہ سود در سود لگائے چلے جاؤ کہ مدت گزر گئی اب اتنا سود لیں گے، بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسے غربا کو اپنا قرض معاف کر دو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے اور اسے ڈھیل دے یعنی مہلت دے
اس کو جتنا دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر دن اس سے دگنی رقم کے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے ہر دن اس کے مثل ثواب ملنے کا فرمایا تھا، آج آپ 2 مثل فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب میعاد ختم نہیں ہوئی تو مثل کا ثواب، میعاد گزرنے کے بعد 2 مثل کا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا قرض ایک شخص کے ذمے تھا، وہ تقاضا کرنے کو آتے لیکن یہ چھپ رہتے اور نہ ملتے۔ ایک دن آئے، گھر سے ایک بچہ نکلا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا باپ گھر میں موجود ہے؟ اس بچے نے کہا ہاں گھر میں موجود ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو، آؤ باہر آؤ، جواب دو۔ وہ بیچارے باہر نکلے۔ آپ نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں مفلس ہوں، اس وقت میرے پاس رقم نہیں، بوجہ شرمندگی کے آپ سے نہیں ملتا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھا لی۔ آپ رو دیے اور فرمانے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو شخص نادار قرضدار کو ڈھیل دے یا اپنا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ ابو یعلا نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ بتلا میرے لیے تو نے کیا نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی نیکی مجھ سے نہیں ہوئی جو آج میں اس کی جزا طلب کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھیں گے، وہ پھر یہی جواب دے گا، پھر پوچھیں گے، وہ پھر یہی جواب دے گا کہ پروردگار ایک چھوٹی سی بات البتہ یاد پڑتی ہے کہ آپ نے اپنے فضل سے کچھ مال بھی مجھے دے رکھا تھا، میں تجارت پیشہ شخص تھا، لوگ ادھار سدھار لے جاتے تھے، میں اگر دیکھتا کہ یہ غریب شخص ہے اور وعدے پر قرض ادا نہ کر سکا تو میں اسے اور کچھ مدت کی مہلت دے دیتا، مالداروں پر سختی نہ کرتا، زیادہ تنگی والا کسی کو پاتا تو معاف بھی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر میں تجھ پر آسانی کیوں نہ کروں، میں تو سب سے زیادہ آسانی کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے بخشا، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ عباد ابن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد طلب علم نکلے اور ہم نے کہا کہ انصاریوں سے احادیث پڑھیں۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، ان کے ساتھ ان کے غلام تھے جن کے ہاتھ میں ایک دفتر تھا اور غلام اور آقا کا ایک ہی لباس تھا۔ میرے باپ نے کہا چچا آپ تو اس وقت غصے میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا ہاں سنو، فلاں شخص پر میرا کچھ قرض تھا، مدت ختم ہو چکی تھی، میں قرض مانگنے گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مکان پر ہیں؟ گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں ہے۔ اتفاقاً ان کا ایک چھوٹا بچہ باہر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی آواز سن کر چارپائی تلے جا چھپے ہیں۔ میں نے پھر آواز دی اور کہا کہ تمہارا اندر ہونا مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب چھپو نہیں، آؤ جواب دو۔ وہ آئے، میں نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا محض اس لیے کہ میرے پاس روپیے تو اس وقت ہے نہیں، آپ سے ملوں گا یا تو کوئی جھوٹا عذر ہیلا بیان کروں گا یا غلط وعدہ کروں گا، اس لیے سامنے ہونے سے جھجکتا تھا۔ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے جھوٹ کیا کہوں؟ میں نے کہا سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم تمہارے پاس روپیے نہیں؟ اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں۔ 3 مرتبہ میں نے قسم کھلائی اور میں نے اپنے دفتر میں سے ان کا نام کاٹ دیا اور رقم جمع کر لی اور کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہارے نام سے یہ رقم کاٹ دی ہے، اب اگر تم کو مل جائے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ سنو، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اسے خوب یاد رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سختی والے کو ڈھیل دے یا معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگا دیں گے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں دنیا کا زوال اور مال کے فنا اور آخرت کا آنا اور اللہ کی طرف لوٹنا اور اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور ان تمام اعمال پر جزا و سزا کا ملنا یاد دلاتے ہیں اور اپنے عذابوں سے ڈراتے ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل یعنی انصاف سے لکھے۔ کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کے رب ہیں، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی زیادہ درست رکھنے والی اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم و داؤد علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ۔ یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے بڑی ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عرش کے ساتھ یہی آیت الدین ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انکار کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کی تمام ان کی اولاد نکالی۔ آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ایک شخص کو خوب تر و تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ، ان کا کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے لڑکے داؤد ہیں۔ پوچھا، اے اللہ، ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا، اے اللہ، ان کی عمر کچھ اور بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم اپنی عمر میں سے انہیں کچھ دینا چاہو تو دے دوں۔ کہا، اے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے جائیں۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال کی تھی۔ اس لین دین کو لکھ لیا گیا، فرشتوں کو اس پر گواہ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی موت جب آئی تو کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تم نے اپنے لڑکے داؤد کو دے دیے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا، جس پر وہ لکھا ہوا دکھایا گیا اور فرشتوں کی گواہی گزری۔
دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 کی پوری کی اور داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور شواہد کے ساتھ یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ تجارت اور لین دین کے احکام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ادھار کے معاملات لکھ لیا کریں تاکہ رقم اور میعاد خوب یاد رہے، گواہ کو بھی غلطی نہ ہو۔ اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار دینے کا جواز بھی ثابت ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کا ادھار لین دین دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد آسان اور بالکل سہل کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہے، لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادھار سدھار ہوں، ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا حکم ہوا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں، پس نہ لکھنا دینی امور کا ہے اور لکھ لینا دنیاوی کام کاج کا ہے۔ بعض لوگ اس کے وجوب کی طرف بھی گئے۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ادھار دے وہ لکھ لے، اور جو بیچے وہ گواہ کر لے۔ ابو سلیمان مرعشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کعب الاحبار کی صحبت بہت اٹھائی تھی، انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا، اس مظلوم کو بھی جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح؟ فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے ادھار دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھت پڑھت کرتا ہے، پھر مدت گزرنے پر تقاضا کرتا ہے اور دوسرا شخص انکار کر جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن پروردگار قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے یہ کام اللہ کے فرمان کے خلاف کیا ہے اور اپنے رب کا نافرمان ہوا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نیز شعبی، ربیع ابن انس، حسن بصری، ابن جریج ابن زید رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے تو یہ واجب تھا، پھر وجوب منسوخ ہو گیا اور فرمایا گیا کہ اگر ایک کو ایک پر اطمینان ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ ادا کر دے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ گو یہ واقعہ اگلی امت کا ہے، لیکن تاہم ان کی شریعت ہماری شریعت ہے جب تک کہ ہماری شریعت میں اس پر انکار نہ ہو۔ اس واقعے میں جسے اب ہم بیان کرتے ہیں، لکھت پڑھت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کیے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ قرض سے متعلق ایک عجیب واقعہ دیکھیے، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا، گواہ لاؤ۔ جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا، ضمانت لاؤ۔ جواب دیا کہ اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا، تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے۔ اس نے طریقہ سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہ ملا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی اور بیچ میں سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا، پھر منہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، آپ کو بخوبی علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے آپ کو ضامن کر دیا اور اس پر وہ شخص خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا تو میں نے گواہ بھی آپ ہی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ وقت مقررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر آؤں، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ اب میں اس رقم کو آپ کو سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم آپ اسے پہنچا دیں گے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گا۔
یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا، مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی تو جا رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلوں، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی رقم، معاف کیجیے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی۔ اس نے کہا اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اللہ پر بھروسہ کر کے دریا میں ڈال دیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی پوری رقم وصول کر لی۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 7 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ پڑھا لکھا شخص لکھنے سے انکار نہ کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لکھنے والا عدل و حق کے ساتھ لکھے، کتابت میں کسی فریق پر ظلم نہ کرے، ادھر ادھر کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ لین دین والے دونوں متفق ہو کر جو لکھوائیں وہی لکھے۔ لکھا پڑھا شخص معاملے کو لکھنے سے انکار نہ کرے، جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس پر ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا، اسی طرح جو لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر یہ احسان کرے اور ان کے معاملے کو لکھ دیا کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دے، کسی گرے پڑے کا کام کر دے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو علم کو جان کر پھر اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آنکھ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ مجاہد اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے والے پر لکھ دینا اس آیت کی روح سے واجب ہے۔ جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نہ کمی بیشی کرے نہ خیانت کرے۔ اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، یا کمزور ہے یا بچہ ہے، یا حواس درست نہیں، یا جہالت اور کن ذہنی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا ہو، تو جو اس کا ولی اور بڑا ہو وہ لکھوائے۔ پھر فرمایا کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ خوب مضبوط اور بالکل صاف ہو جائے۔ 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، اگر نہ مل سکیں تو خیر 1 مرد اور 2 عورتیں صحیح۔ یہ حکم مال کے اور مقصود مال کے بارے میں ہے۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ 2 عورتوں کو قائم مقام 1 مرد کے کرنا بسبب عورت کی عقل کے نقصان کے ہے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کرو اور بکثرت استغفار کرتی رہو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی۔ ایک عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجا کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل و دین کی کمی کے مردوں کی عقل مارنے والی تم سے زیادہ کوئی ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں دین کی اور عقل کی کمی کیسے ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے ظاہر ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ نماز ہے نہ روزہ۔ گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ گواہوں کی نسبت فرمایا کہ یہ شرط ہے کہ وہ عدالت والے ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے وہاں عدالت یعنی انصاف کی شرط ضروری ہے، گو وہاں لفظوں میں نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے ان کی گواہی رد کر دی ہے، جن کا عادل ہونا معلوم نہ ہو، ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گواہ عادل اور پسندیدہ ہونا چاہیے۔ 2 عورتیں مقرر کرنے کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر ایک گواہی کو بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی۔ فتذکرہ کی دوسری قراءت فتذکروا بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت اس کے ساتھ مل کر مثل شہادت مرد کے کر دے گی، انہوں نے مکلف کیا ہے، صحیح بات پہلی ہی ہے، واللہ اعلم۔ گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں انکار نہ کریں، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس معاملے میں گواہ رہو تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، جیسے کاتب کی بابت بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل کیا گیا ہے کہ گواہ رہنا بھی فرض کفایہ ہے،
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جب گواہ گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، یعنی جب اس سے واقعہ پوچھا جائے تو وہ نہ رکے۔ چنانچہ ابو مجلز اور مجاہد رحمہم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ رہنے کے لیے بلائے جاؤ تو تم کو اختیار ہے، خواہ جاؤ خواہ نہ جاؤ، لیکن جب گواہ ہو چکے پھر گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو ضرور جانا پڑے گا۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بن پوچھے ہی گواہی دے دیا کریں، لیکن اس کے مقابل میں بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں جو آیا ہے کہ بدترین گواہ وہ ہیں کہ جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں ہے کہ پھر ایسے لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کی قسمیں گواہیوں پر اور گواہیاں قسموں پر پیش پیش رہیں گی، اور روایت میں ہے کہ ان کی گواہی نہ لی جائے گی تاہم وہ گواہی دیں گے۔ تو یاد رہے کہ یہ مذمت اور برائی جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہے، اور وہ تعریف سچی گواہی دینے والوں کے لیے ہے، اور یہی تطبیق ہے ان مختلف احادیث میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ آیت دونوں حالتوں کو شامل ہے، یعنی گواہی دینے کے لیے بھی اور گواہ رہنے کے لیے بھی انکار نہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، لکھنے سے کسمساؤ نہیں، مدت وغیرہ لکھ لیا کرو۔ ہمارا یہ حکم پورے عدل والا اور گواہی کو خوب ثابت رکھنے والا ہے، کیونکہ اپنی تحریر دیکھ کر بھولی بسری بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ نہ لکھا ہو تو ممکن ہے کہ بھول ہو جائے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اور اس میں شک و شبہ کے نہ ہونے کا بھی زیادہ موقع ہے، کیونکہ اختلاف کے وقت تحریر دیکھ سکتے ہیں اور بغیر شک و شبہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، جب کہ نقد خرید و فروخت ہو رہی ہو تو چونکہ باقی کچھ نہیں رہتا، اس لیے اگر نہ لکھا جائے تو کسی جھگڑے کا احتمال نہیں، پس کتابت یعنی لکھنے کی شرط تو ہٹا دی۔ اب رہی شہادت یعنی گواہی، تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ادھار ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اپنے حق پر گواہ کر لیا کرو۔ دیگر بزرگوں سے مروی ہے کہ فَإِنْ أَمِنَا فرما کر اس حکم کو بھی ہٹا دیا۔ لکھنے کا حکم استحباباً یعنی پسندیدگی کے طور پر ہے، نہ کہ وجوباً یعنی لازمی طور پر۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم واجب نہیں بلکہ استحباب کے طور پر اچھائی کے لیے ہے، اور اس کی دلیل مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس سے صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ نے خرید و فروخت کی اور کوئی گواہ شاہد نہ تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، اور دیہاتی رسول اللہ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک رقم لینے کے لیے چلا۔ رسول اللہ تو ذرا جلدی نکل گئے اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ گھوڑا رسول اللہ کے ہاتھ بک گیا ہے۔ انہوں نے قیمت لگانی شروع کی، یہاں تک کہ جتنے داموں اس نے رسول اللہ کے ہاتھ بیچا تھا اس سے زیادہ دام لگ گئے۔ دیہاتی کی نیت پلٹی اور اس نے رسول اللہ کو آواز دے کر کہا، اللہ کے رسول، یا تو لے لیجئے یا میں کسی اور کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ رسول اللہ یہ سن کر فرمانے لگے، تو اسے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو نہیں بیچا۔ رسول اللہ نے فرمایا، غلط کہتا ہے، میرے تیرے درمیان معاملہ ہو چکا ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر سے بیچ میں بولنے لگے۔ اس گوار نے کہا، یعنی دیہاتی نے، اچھا تو گواہ لائیے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ مسلمانوں نے ہر چند کہ اس دیہاتی بدبخت کو دیکھو، رسول اللہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی زبان مبارک سے تو حق ہی نکلتا ہے، لیکن وہ یہی کہے چلے جائے کہ لاؤ گواہ پیش کرو۔ اتنے میں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے اور دیہاتی کے قول کو سن کر فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے بیچ دیا ہے اور رسول اللہ کے ہاتھ تو فروخت ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی تصدیق اور سچائی کی بنا پر۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے خرید و فروخت پر گواہی ضروری نہ رہی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ تجارت پر بھی گواہ ہوں، کیونکہ ابن مردوے اور حاکم میں ہے کہ 3 شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تو وہ کہ جس کے گھر بد اخلاق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی یتیم کا مال اس کے جوان ہونے سے پہلے ہی اسے سونپ دے، تیسرا وہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے۔ امام حاکم اسے شرط بخاری و مسلم پر صحیح بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم اس لیے اسے نہیں لائے کہ شعبہ رحمہ اللہ کے شاگرد اس روایت کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ پر
موقوف بتلاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھوانے کے خلاف نہ لکھے، اور گواہ کو چاہیے کہ واقعے کے خلاف گواہی نہ دے، نہ گواہی کو چھپائے۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مثلا انہیں بلانے کے لیے گئے، وہ کسی اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ تم پر یہ فرض ہے کہ اپنا حرج کرو اور چلو، یہ حق انہیں نہیں، اور بہت سے بزرگوں سے بھی یہ مروی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ میں جس سے روکوں اس کا کرنا، جس کے کرنے کو کہوں اس سے رک جانا، یہ بدکاری ہے جس کا وبال تم سے چھوٹے گا نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو سمجھا اور سکھلا رہے ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا الآیہ، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تم کو دلیل دے دیں گے۔ اور جگہ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وہ تم کو دوہری رحمتیں دیں گے اور تم کو وہ نور عطا کریں گے جس کی روشنی میں تم چلتے رہو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا تمام کاموں کے انجام اور حقیقت سے، ان کی مصلحتوں اور دور اندیشیوں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز کا اللہ کو حقیقی علم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے پرامن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کے رب ہیں، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کوئی چیز رہن رکھنے کا مسئلہ، یعنی بحالت سفر اگر ادھار سدھار کا لین دین ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے یا ملے مگر قلم و دوات یا کاغذ نہ ہو تو رہن رکھ لیا کرو، اور جس چیز کو رہن رکھنا ہو اسے حقدار کے قبضے میں دے دو۔ مقبوضۃ کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے کہ رہن جب تک قبضے میں نہ آ جائے لازم نہیں ہوتا، جیسے کہ امام شافعی اور جمہور کا مذہب ہے، مگر دوسری جماعت نے استدلال کیا ہے کہ رہن کا مرتہن کے ہاتھ میں مقبوض ہونا ضروری ہے۔ امام احمد اور ایک دوسری جماعت سے یہی منقول ہے۔ ایک اور جماعت کا قول ہے کہ رہن صرف سفر میں ہی مشروع ہے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم مسند شافعی میں ہے کہ رسول اللہ نے جس وقت فوت ہوئے اس وقت آپ کی ذرہ مدینے کے ایک یہودی ابو شحم کے پاس 30 وسق جو کے بدلے گروی تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تھے۔ ان مسائل کے بسط و تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں بلکہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ۔ اس کے بعد کے جملے فَإِنْ أَمِنَا سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نہ دینے کا خوف نہ ہو تو نہ لکھنے اور گواہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شہادت کو نہ چھپاؤ، نہ اس میں خیانت کرو، نہ اس کا اظہار کرنے سے رکو۔ گواہی چھپانے والا گنہگار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا اس کا چھپانے والا خطا کار دل والا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یعنی ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گنہگاروں میں سے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ زبانی گواہیوں پر ثابت قدم رہو، گو اس کی برائی خود تم کو پہنچے یا تمہارے ماں باپ کو یا رشتے کنبے والوں کو، اگر وہ مالدار ہو تو اور فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو، اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔
اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اس کا چھپانے والا گنہگار دل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے لیں گے، پھر جسے چاہے بخشیں اور جسے چاہے سزا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلی وساوس یعنی وسوسوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی پریشانی کا ازالہ، یعنی زمین و آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، چھوٹی موٹی چھپی کھلی کا اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے، ہر چھپے کھلے کا وہ حساب لینے والے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور جگہ فرمایا وہ اللہ پوشیدگی کو اور علانیہ کو خوب جانتے ہیں، اور بھی اس معنی کی بہت سی آیات ہیں۔ یہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر حساب لیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑی بھاری پڑی کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے، تو رسول اللہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا جو ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور کیا، لیکن اب جو آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت تو ہم میں نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تم کو چاہیے کہ یوں کہو، ہم نے سنا اور مانا۔ اے اللہ، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں تو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے، تو آیت آمن الرسول اتری اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا، اور آیت لا یکلف اللہ نازل ہوئی۔ یہ روایت مسند احمد اور مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دور کر دی اور آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اتاری۔ اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ، ہماری بھول چوک اور خطا پر ہماری پکڑ نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، یعنی میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے اگلوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، اسے بھی قبول کیا گیا۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ بخش دیجیے اور کافروں پر ہماری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ یہ حدیث اور بھی بہت سے طرق سے مروی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے ہی یہی حال صحابہ کا اس کے اترنے کے وقت ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ دلوں کے مالک، ہم اگر دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو بڑی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا کہو، چنانچہ صحابہ نے کہا، اور پھر بعد والی آیات اتریں اور عمل پر تو پکڑ رہی، لیکن دل کے خیالات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ اٹھ گئی۔ دوسرے طریق سے یہ روایت ابن مرجانہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہوں خواہ اور اعضاء کے ہوں، لیکن دلی وسوسے معاف ہیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے اس کا منسوخ ہونا مروی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، پکڑ اسی پر ہے جو کہیں یا کریں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے سے ثواب لکھا جاتا ہے، جبکہ گناہ میں ایسا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک کر نہ گزرے، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے ہی سے نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ اور روایت میں ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکے رہو جب تک کہ کر نہ لے، اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے، اور برائی نہیں بڑھتی۔ اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا برباد ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی کہ کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ یہ تمام روایات مسلم، بخاری وغیرہ کی ہیں۔ دلی وساوس پر محاسبہ عذاب کو لازم نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تو فرمائیں گے کہ میں تم کو تمہارے دلوں کے بھید بتاتا ہوں جس پر میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں۔ مؤمنوں کو تو خبر دے کر پھر معاف فرما دیں گے، خواہ منافق اور شک و شبے والے لوگوں کو ان کی تکذیب کی پوشیدگی پر اطلاع دے کر پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ جیسے اور جگہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دل کی کمائی پر پکڑیں گے، یعنی دلی شک اور دلی نفاق پر۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی اسے منسوخ نہیں کہتے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے۔ حساب لیے جانے کو عذاب کیا جانا لازم نہیں، حساب کے بعد ممکن ہے کہ معاف ہو جائے، اور ممکن ہے پکڑ ہو اور سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لیں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے، پھر اس سے کہیں گے بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں گناہ کیا۔ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا، جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب یعنی گناہوں وغیرہ کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکار دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول مان چکے اس چیز کو جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مؤمن بھی مان چکے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں اور کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے،
اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرمائیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے۔ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرمائیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت۔ ان دونوں آیات کی فضیلت کی احادیث سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیات عرش تلے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا یعنی 7ویں آسمان کے آخری کنارے تک پہنچے تو جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں رسول اللہ کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیات، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیات اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے غریب بتاتے ہیں، لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے رسول اللہ سے کہا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ بس یہ 10 احادیث ان مبارک آیات کی فضیلت میں ہیں۔ تمام نازل شدہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوئی، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ تنہا ہیں، وہ بے نیاز ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی پالن ہار ہے۔ یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام علیہم السلام پر اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں جدائی نہیں کرتے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ گو بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں عدل بدل ہوتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء والمرسلین آپ تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے کلام اللہ سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرمائیے، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ حرج اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتاً یعنی اچانک آ جانا رک نہیں سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ہے ایمان کی، بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی،
اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، اعمال خبیثہ کرو گے سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی اللہ نے تعلیم کی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ بھولے چوکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہو گئے ہوں یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہو گئے ہوں وہ معاف فرمائیے۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرما لیا، میں نے یہی کیا۔ اور حدیث میں آ چکا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہے۔ اے اللہ ہم پر مشکل اور سخت اعمال کی مشقت نہ ڈالیے، جیسے اگلے دین والوں پر سخت سخت احکام تھے جو رسول اللہ کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور ہو گئے، اور آپ کو ایک طرفہ سہل اور آسان دین دیا گیا، یہ بھی پروردگار نے قبول فرمایا۔ اے اللہ وہ تکلیفیں بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈالیے جن کی برداشت کی طاقت ہمیں نہیں۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا اور ہماری تقصیروں یعنی قصوروں کو معاف فرمائیے جو آپ کی راہ میں ہوئی ہیں، اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری برائیوں اور بدعملیوں کی پردہ پوشی کیجیے، ہم پر رحم و کرم کرتے رہیے کہ پھر ہم سے آپ کی مرضی کے خلاف کا کوئی کام نہ ہو۔ اسی لیے سلف صالحین کے بزرگوں کا قول ہے کہ گنہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کی معافی کی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرے پردہ پوشی کی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان کیا۔ اے اللہ آپ ہمارے والی یعنی ذمہ دار اور ناصر یعنی مددگار ہیں، آپ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے سہارا ہیں، آپ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے سہارا ہیں۔ آپ کی مدد کے سوا نہ تو ہم سے کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ان لوگوں پر مدد کیجئے جو آپ کے دین کے منکر ہیں، آپ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ان پر غالب کیجئے دنیا اور دین میں، اور ہم ان کے مقابلے میں کامیاب رہیں۔ اس کے جواب میں بھی اللہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ بھی کر دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے آمین کہتے۔